کے زخم جگر کی دوا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ الہی جدا ہو نہ فرزند ماں سے، پدر کو ملا اکبر نوجواں سے، کوئی ماں سے کہہ دے دعائیں ابس ہے، کوئی ماں سے کہہ دے دعائیں ابس ہے، کہ نیزہ پسر کے جگر میں لگا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے ہاتھوں میں مہندی کے خون ہے اسی کا، کفن ہے یہ اس کا کہ شادی کا جوڑا، تنے پارا پارا ہے پھولوں کا صحرا، تنے پارا پارا ہے پھولوں کا صحرا، ہر ایک پھول صحرے سے اپنے جدا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ گرے زخم کھا کر جو زینب کے بیٹے، کہا ہنس کے دونوں نے ماموں سے اپنے، یہ کہیے گا مادر سے اے شہ والا، یہ کہیے گا مادر سے اے شاہ والا، جو تھا دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ وفا کیا ہے گر جاننا چاہتے ہو، تو عباس کے زخمی شانوں سے پوچھو، کہیں گے یہ مشک و علم اہل دل سے، کہیں گے یہ مشک و علم اہل دل سے، وفا چیز کیا ہے علمدار کیا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ وہ زخمی کے ہلنا بھی تھا جس کا دو بھر، گرے سجدہ کرنے جس کے دل و سر، نمازو کرو سجدہ تم شاہدی کو، نمازو کرو سجدہ تم شاہدی کو، انہی سے نمازوں کی اب تک بقا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ سنانوں نیزو تیر و شمشیر و خنجر، ہے رہواروں کی زد پہر، پنہا دے کفن اٹھ کے خاک شفا تو، پنہا دے کفن اٹھ کے خاک شفا تو، یہ پیاسا تو خون میں نہایا ہوا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ یتیمی کا غم بھی ہے قید و محن بھی، گلو گیر گریا بھی ہے اور رسن بھی، سکینہ گری ہے جو بے ہوش ہو کر، سکینہ گری ہے جو بے ہوش ہو کر، تماچا اسے ہوش میں لا رہا ہے، یہ کرب و
و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ یہاں درد و غم اور رنج و محن ہے، ردا ہے نہ مخنا گلے میں رسن ہے، سنبھل کر چلے دل غشائے نہ تجھ کو، سنبھل کر چلے دل غشائے نہ تجھ کو۔ یہ ذکر اسیران کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ امامت ہے توق و سلاسل میں بستہ، ہے پائے برہنہ ہے پرخار رستہ، کلائی کو تھامے ہوئے ہتھ کڑی ہے، کلائی کو تھامے ہوئے ہتھ کڑی ہے، کفے پان میں گریا ہر ایک آبلا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ بطول آتی ہے بزم ماتم میں یارو، انہیں پرسا بیٹے کا دو غم گسارو، خون جگر دیدے تر سے جاری، خون جگر دیدے تر سے جاری، کہ یہ غم ہمیشہ ہے، کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ کرم کر غلاموں پہ اے شیر یزداں، کہ ہے حسرت دید گنج شہیداں، رضا جلد بر آئے گی تیری حسرت، رضا جلد بر آئے گی تیری حسرت، کہ مولا علی تیرا مشکل کشا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم المحمد، الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی میں نے
دو آیتوں کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 200 اور آیت نمبر 201۔ عام طور پر جو آیت نمبر 201 ہے وہ بہت ہی مقبول ہے، تقریباً مسلمانوں کو وہ آیت مبارکہ یاد ہے، دعائیہ کلمات ہیں، شب و روز ہم اس کا ورد کرتے ہیں۔ لیکن شاید آیت نمبر 201 کا مطلب واضح نہیں ہوگا اگر میں آیت نمبر 200 نہ پڑھوں، اس لیے میں نے گفتگو کا آغاز آیت نمبر 200 سے کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ دراصل یہ دونوں آیتیں حج سے تعلق رکھتی ہیں، اگرچہ کہ ہم اس کو دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مگر اس کی تفصیل اور تفسیر جو ہے وہ آیات حج سے تعلق رکھتی ہے۔ جس وقت اللہ نے حج پر آنے والوں کا ذکر کیا تو اشارہ دیا کہ حج پر آنے والے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے دنیاوی مقاصد اور دنیاوی فائدے کے لیے آتے ہیں، بری بات نہیں ہے۔ گھر میں کوئی فرد بیمار تھا، کافی دعائیں کی، اثر نہیں ہوا، ارادہ ہوا کہ چلو حج پر چل کر دعا کرتے ہیں۔ بیٹی کی شادی تھی، مسئلہ طے نہیں ہو رہا تھا، ہر جگہ دعا کر لی، سوچا کہ چلو چل کر خانہ کعبہ میں دعا کرتے ہیں۔ روزی کا مسئلہ تھا، چل کر خانہ کعبہ میں دعا کرتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بہرحال جو بھی مرادیں، خواہشات، دعائیں تھیں، جب بندے نے دیکھا کہ کہیں پر بھی یہ پوری نہیں ہو رہی تو خیال آیا کہ چلو چل کر خانہ کعبہ میں دعا کرتے ہیں، بری بات نہیں ہے۔ اور جب پہنچ کر انہوں نے وہاں دعا کی، دیکھیں خانہ کعبہ میں ہر مقام مقام دعا ہے۔ میں چونکہ تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا، بیان بہت پھیل جائے گا، اختصار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے پہنچ کر وہاں دعا کی کہ یا اللہ اولاد دے دے، رزق دے دے، ملازمت دے دے، بزنس میں ترقی دے دے، صحت دے دے، جتنے بھی ان کے اغراض و مقاصد ہیں، اللہ کی مرضی، دینا ہے دے دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مقام دعا ہے، اس سے بہتر مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ فقط ان مقاصد اور ان دعاؤں کے ساتھ خانہ کعبہ میں آتا ہے، اللہ انہیں اگر دے بھی دے، ان کی مرادیں پوری بھی ہو جائے، فرماتا ہے کہ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، کہ ایسے بندے کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے مانگا ہی نہیں۔ اللہ تو اسے سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا، مگر مانگنے والے نے مانگا ہی نہیں۔ اس نے فقط اولاد مانگی، صحت مانگی، شادی، بزنس، کاروبار، رزق، جو مانگا اس نے دے دیا۔ اور ایسے بندوں کے لے کر رہا ہے کہ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، پھر ایسے بندوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے پر ایک دوسری جماعت کا تذکرہ اس کے بعد والی آیت میں کر رہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پالنے والے ہمیں اس دنیا میں ایک نیکی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں ایک نیکی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا۔ موضوع کافی پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو کامیابی اس جماعت کے لیے بتائی جا رہی ہے
جو نہ دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اور نہ آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے۔ اس جماعت کا انجام یہ بتایا گیا کہ انہیں اپنے نیک اعمال کے بدلے میں حصہ دیا جائے گا، اور جو اعتدال کے نقطے پر ہے، یہی اسلام کا خاص امتیاز ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں درمیانی راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، نہ افراد کو پسند کرتا ہے نہ تفریط کو۔ اس نے اعتدال کو کہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس دنیا و آخرت کے معاملے میں بھی اس کا یہی رویہ ہے۔ ایک طرف ہم لحاظہ کریں ارباب دنیا کا طرز عمل اپنی ذات کے وقتی فائدے کو ہر بات میں پیش نظر رکھتے ہیں۔ کسی مظلوم کا گلا کٹ جائے، کوئی کمزور کسی کے ہاتھوں پامال ہو جائے، کسی کا گھر ویران ہو جائے، انہیں نہیں مطلب اپنا پیٹ بھرے، اپنی نمود ہو، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو، بس یہی ان کا آخری نصب العین ہوتا ہے۔ احساس فرائض کا خیال بھولے سے بھی نہیں آتا۔ آخرت کی یاد اگر دلائی بھی جائے تو وہ اسے ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے پر ایک ایسی جماعت کا خیال ذہن میں آتا ہے جو دنیاوی راحت و آرام اور سامان زندگی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہی نہیں، تمام دنیا سے الگ تھلگ گوشے تنہائی میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں خاموش زندگی بسر کرتی۔ اللہ کی یاد میں وہ اپنے زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ موجودہ زمانے میں ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے لوگ عیسائی جماعت میں موجود تھے، موجود ہیں، اور وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہ لوگ شادی کا کرنا، روپیہ حاصل کرنا، سامان زندگی کا فراہم کرنا، ان سب چیزوں کو خدا کی بندگی کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج بھی توریت میں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ خداوندہ سلطنت الہی میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو شادی کر لے۔ ملکوت الہی میں وہ داخل نہیں ہو سکتا جو ایک وقت کا کھانا کھا کر دوسرے وقت کا کھانا اٹھا کر رکھے۔ اگرچہ کہ عیسائی جماعت اس اصول پر قائم نہ رہ سکی، قائم کیسے رہتی اگر 1/4 صدی تک بھی دنیا فیصلہ کر لے کہ ہم کو شادی نہیں کرنا ہے تو انسانی آبادی شاید قبر تک پہنچ جائے۔ تو پھر ایک ایسا قانون جو بجائے دنیا کو آباد کرنے کے برباد کر دے، کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام اس کی تائید کرے؟ اسلام نے اس کی کوئی تائید نہیں کی، بلکہ یہاں پر صاف اعلان فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام۔ تعلقات دنیاوی کا ترک کرنا اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کو اپنا آخری نقطہ نگاہ سمجھ لو۔ یہ اس وقت ہوتا جب اس زندگی کا حاصل اسی زندگی سے متعلق ہوتا، پھر تو آرائش، رنگینی، مسرت اور راحت کی فکر رہنا چاہیے تھی، کیونکہ آغاز بھی یہی ہے، انجام بھی یہی ہے۔ مگر قدرت کہہ رہی ہے کہ تم کو اپنی نگاہ اس سے دور رکھنا چاہیے، تم کو یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کھیتی ہے جس کا حاصل ایک دوسری دنیا سے متعلق ہے۔ کھیت میں انسان کو آرائش کی فکر نہیں ہوتی، خوبصورتی کی فکر نہیں ہوتی، جتنی مال کے پیداوار کی اور بڑھانے کی، عمدہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہاں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سر کا پسینہ پیروں تک بہاتا ہے، صرف آئندہ کی توقع میں۔ بس اسی صورت سے دنیا دار العمل ہے۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ فرائض حیات کو پورا کیے جاؤ، جد و جہد کرو، کوشش کرتے رہو تاکہ تمہاری آئندہ زندگی خوشگوار ہو سکے۔
عزیزہ نگرامی، مشاہدہ پرست انسان کو اس مثال سے سبق لینا چاہیے کہ آج دانا زمین میں بویا گیا تو وقتی حیثیت سے ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، مٹی میں مل گیا، مگر یہی دانا ہماری نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد نہ صرف سطح زمین کے نیچے باقی رہتا ہے بلکہ مستقبل میں شاداب زراعت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے صبر و تحمل اور عاقبت اندیشی کا۔ یوں ہی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری دنیا کے اعمال آج محنت اور مشقت کا باعث ہوتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے برباد ہو گئے، مگر وہ برباد نہیں ہوتے بلکہ باقی رہتے ہیں۔ دنیا پوچھتی ہے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو ہمیں کیا ملا؟ ہم دن بھر بھوکے رہے بنا میں روزہ، اللہ کے لیے ہمیں کیا ملا؟ ہم نے کئی پیسے خیرات کر دیے، بدلے میں ہم کو اللہ نے کون سی دولت دے دی؟ میں پلٹ کر سوال کرتا ہوں، آپ نے دانا زمین میں بویا تو کیا ملا؟ دانے کو زمین میں بونے کے بعد کوئی بھی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جو دانا تم زمین میں بو رہے ہو، یہ جتنے دانے تم زمین میں بو رہے ہو وہ سب کے سب درخت شکل اختیار کریں گے۔ دانا ضائع بھی ہو سکتا ہے، دانا برباد بھی ہو سکتا ہے، دانا مٹی میں مل سکتا ہے، دانا مٹی میں مل کر وہاں کے کیڑے اس کو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے بیج، جتنے دانے آج میں بو رہا ہوں، ہر دانہ درخت شکل اختیار بھی کرے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں عمل کرتے ہیں اللہ ان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ عزیزہ نگرامی، انسان کھیت میں محنت اور مشقت کرتا ہے، پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں جتنے دانے بو رہا ہوں ہر دانہ وہ درخت کی شکل اختیار کرے گا، مگر کوئی بندہ جب خوشنودی الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب ایک چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے، اس کی گارنٹی اللہ لے کر فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، کہ خدا کسی بھی شخص کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ضائع کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، بلکہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک دانہ بویا تھا مگر اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوئے۔ یعنی گویا اس نے بویا تھا ایک بیج، مگر اللہ نے اس کے ایک بیج کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جب تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہو اللہ تمہارے عمل کو 700 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر بھی اس پر اکتفا نہیں کیا، فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کیا خدا بایاس ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ خدا جس کے لیے چاہتا، واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کرتا۔ اور کا مطلب کیا ہوا؟ 700 تو کیا تھا، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 700 سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ جناب والا، یہ جو ہمارے 2 کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، یہ بھائی صاحب کا کام ہے میرے برے اعمال کو لکھنا، یہ بھائی صاحب کا کام ہے میری نیکیوں کو لکھنا۔ ابھی میں نے نیکی کیا نہیں ہے، میں نے فقط ارادہ کیا ہے نیکی کے کرنے کا، یہ لکھ دیتا ہے، یہ لکھ دیتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میں نے ارادہ کیا کسی برے فعل کا، کسی گناہ کا،
اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ لکھے. خدا کہتا ہے کہ بندے نے سوچا ہے کرا نہیں ہے. دیکھیے اللہ کو ثواب دینے کے لیے بہانا چاہیے. یہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے فقط ارادہ کیا, ہم نے لکھ دیا. اچھا ارادہ کرنے سے جب لکھ دیا تو پھر کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں لکھے گا. کرنا ہی, تم نے فقط ارادہ کیا تھا, ہم نے ایک نیکی لکھ دی. تم نے عمل کر دیا, ہم نے اس کو 10 گنا اضافہ کر دیا. واللہ یضاعف لمن یشاء, خدا تو اور اضافہ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ عزیزان گرامی, نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے. ابھی میں نے گھر میں نماز پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے. اگر یہ نماز میں بجائے گھر میں پڑھنے کے اسی وقت وہی مغرب کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتا تو مجھے اتنا ہی ثواب ملتا ہے, زیادہ ملتا. اگر محلے کی مسجد میں پڑھنے کے بجائے میں وہی 2-3 رکعت نماز مغرب میں خانہ خدا میں پڑھا ہوتا, میرے ثواب میں اضافہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ٹھنڈ بہت بڑھتی جا رہی ہے, نماز فجر پہ اٹھنا مشکل کام ہے. گرمی میں تو ہم اس لیے بھی اٹھ جاتے تھے, مچھر ہم کو سونے نہیں دیتے تھے. کوئی بڑا کمال نہیں کیا. موسم گرما میں اگر اٹھ کر ہم نے نماز فجر اگر وقت پر پڑھ لی, لیکن موسم سرما میں اگر نیند کو قربان کر کے انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے گا تو ثواب میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھنڈک میں صبح 5 بجے اپنے گھر سے چل کے جا کے وہ مسجد میں نماز پڑھے تو اور ثواب میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معلوم وقت کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے, مقام کے بدل جانے سے, کیفیت کے بدل جانے سے, خلوص کے بدل جانے سے عمل کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. جس طریقے سے تمہاری زمین کے اعتبار سے, ہوا کے اعتبار سے, پانی کے اعتبار سے, زمین کی خاصیت کے اعتبار سے تمہاری مال کے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے, قدرت فرما رہی ہے جیسے جیسے تمہارے خلوص میں اضافہ ہوتا ہے, نیتوں میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے, مقام بدل جاتا ہے, ماحول بدل جاتا ہے, تمہارے اعمال میں, تمہاری نیکیوں میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے. اگر کوئی بیج بونے والا بیج نہ بوئے مگر امید کرتا بیٹھے کہ درخت تو اگنے ہی والا ہے, زراعت تو پیدا ہی ہونے والی ہے, کیا کہیں گے اس کے لیے؟ میں نے بیج بویا نہیں ہے مگر امید کر رہا ہوں کہ جیسے میرے پڑوسی کا ایک باغ ابھر کے آ گیا, شاید اللہ میرا بھی باغ تیار کر دے. ہوگا؟ خلاف عقل ہے, خلاف عقل ہے. جب تک انسان بیج نہ بوئے درخت نہیں بنے گا, درخت نہیں بنے گا تو باغ نہیں بن سکتا, کھیتی نہیں بن سکتی. آپ دنیا کے لیے تو قبول کر لیتے ہیں انسان کے لیے کہ جب تک وہ بیج نہیں بوئے گا درخت اس کا تیار نہیں ہو سکتا ہے. اسی مثال کو اپنے عمل کے لیے کیوں نہیں فٹ کر سکتے کہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے آخرت پر امید کرنا بیکار, خلاف بیکار نہیں, خلاف عقل ہے. تم بیج بوگے تبھی تو اللہ ضمانت لے رہا ہے نا کہ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا, کہ اللہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. کرو تو صحیح, چھوٹا صحیح, کرو تو صحیح. ابھی نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو آخرت کے لیے, آخرت کو چھوڑ دو دنیا کا نہیں. معصوم کا ارشاد ہے لیس منا من ترک الدنیا للآخرہ ولا من ترک الآخرہ للدنیا, ہم میں سے وہ نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے یا آخرت دنیا کے لیے ترک کر دے. اور اسی دنیاوی زندگی, دیکھیے غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے کہ بندے نے قرآن مجید کی آیت پڑھ لی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے ہم کو پیدا ہی نہیں کیا بجز اس کے کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت کا نماز پڑھو, روزہ رکھو. اب ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں,
मुसल्ले पर हैं, हाथ में तस्बीह है, कुरान मजीद की तिलावत है, और बंदा समझ रहा है कि फकत यही काम करने के लिए मुझे खल्क किया गया है। अजीजान गिरामी, मर्जी माबूद के खिलाफ जिंदगी गुजारने का नाम है इबादत। उसके अंदर फकत नमाज नहीं है, उसके अंदर फकत रोजा नहीं है। चलते चलते रास्ते से किसी पत्थर को किनारे कर देना इस नीयत के साथ कि किसी इंसान को ठोकर न लगे, ये भी इबादत है। इबादत अपने अंदर एक अजीम मफहूम लिए हुए, खिदमत खल्क, बीमार की तीमारदारी, रिज़्क़ हलाल का कमाना, औलाद की परवरिश, दोस्तों के साथ हुस्न सलूक, काम के मकाम पर ईमानदारी के साथ पूरे वक्त की ड्यूटी करना। ये तो बहुत इख्तिसार के साथ मैंने फेरिस्त बनाई है। इसको अगर कंसाइज करें तो फॉर्मूला जहन में याद रहे, हर वो अमल जो खुशनुदी इलाही के लिए होता है वो है इबादत। इबादत अपने अंदर बहुत मफहूम लिए है, और इसी जिंदगी को संवारने के लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं मबूस हुआ हूं, नबी बनाकर भेजा गया हूं ताकि तुम्हारे अखलाक की तकमील करो। अल्लाह के रसूल ने सनत की तालीम दी, तिजारत की तालीम दी, ज़िराअत की तालीम दी, उसूल बताए, फुरू बताए, न सिर्फ बताए बल्कि अमली मिसालें कायम किए। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में आगाज नबुवत बाद में है, आगाज तिजारत पहले है। मौलाए कायनात की जिंदगी में खिलाफत बाद में है। यहूदी के बाग में आबकशी करना पहले है। कितना जबरदस्त शेर कहा था कहने वाले ने, मेहनत की अज़मतों को बताने के वास्ते मौलाए कायनात भी मजदूर बन गया। एक एक तरफ हम कहते हैं मौलाए कायनात, और दूसरी तरफ वही मौलाए कायनात यहूदी के बाग में मजदूरी करता हुआ नजर आता है। ये ऐमान मासूमीन ने हमको जिंदगी के उसूल बताए हैं कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, ऐसे नहीं छोड़ दिया। हाँ, ये और बात है कि हम अगर कुछ ना करें और फकत उम्मीद कर बैठे, उम्मीद का अब तो यकीन हो गया है, लोगों को यकीन करके बैठते हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम नहीं गए तो और कौन जाएगा। अल्लाह ने तो जन्नत हमारे लिए ही बनाई है, अगर हम नहीं गए तो जन्नत उसकी वेस्ट हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूं। ये अकीदा वक्त के साथ साथ लोगों के जहनों में मुस्तहकम होता जा रहा है। आयत मैंने मुकम्मल पढ़ी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, हमको दुनिया में एक नेकी दे, आखिरत में नेकी दे। हिसाब बराबर था, बैलेंस हो गई। दुनिया भी मांग लिया, जन्नत भी मांग लिया, लेकिन आयत मुकम्मल नहीं हुई। एक और फ्रेज है उसके बाद, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमको अजाब जहन्नम से बचा। अरे जब आपने दुनिया भी मांग ली, आखिरत भी मांग ली, तो फिर ये जुमले का इजाफा क्यों हुआ कि हमको अजाब जहन्नम से बचा? जन्नत तो मिल गई थी दूसरे जुमले के मुताबिक। मालूम है, जन्नत में जाना कमाल नहीं है, जहन्नम से बचना कमाल है। बड़ा फर्क है। हाँ, जितने नाम लेने वाले हैं, जिसका अकीदा है, चलिए यकीन करते हैं हम भी, सब जाएंगे जन्नत में। कैसे जाएंगे? जन्नत पाको पाकीज़ा मकाम है, गुनाह नजिस है, नजासत जन्नत में जा ही नहीं सकती। और वहां तो
سورج تو ہوگا نہیں کہ دھوپ دکھا کر آپ کسی چیز کو پاک کریں. پتہ نہیں پانی ملے یا نہیں ملے کہ آپ غوطہ دے کر کسی نجس شے کو پاک کریں. وہاں تو پاک کرنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے. جب کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے نا، نجاست کو پاکی میں بدلنے کے لیے اسے پکایا جاتا ہے. اور پکانے کی جگہ کا نام ہے جہنم. جتنے بندگان خدا ہے جنہیں اس بات پر یقین ہے کہ ان کا مولا، ان کا امام، ان کی شہزادی، اہل بیت، ان کا رسول، انہوں نے وعدہ کیا جنت میں یقیناً لے جائیں گے. میں بھی کہتا ہوں یقیناً لے جائیں گے. معصوم کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ ہمارے چاہنے والے بعض ایسے بھی ہوں گے جو ہم سے 70 لاکھ سال بعد جنت میں ملاقات کریں گے. راوی کو تعجب ہوا، پوچھنے لگا مولا قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 لاکھ سالوں کے برابر ہوگا، تو اتنا عرصہ وہ بندہ مومن، بندہ مسلمان رہے گا کہاں پر؟ امام نے جواب دیا وہ بندہ خدا جہنم میں رہے گا تاکہ اس کو اس کے گناہوں سے پاک کیا جائے. جس بندے نے جتنا گناہ کیا ہے اتنا عرصہ پاکی کے لیے اس کو جہنم میں گزارنا پڑے گا. اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کریم بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر کسی کا مال کھایا ہے اس کو مال تو دینا ہی پڑے گا. کسی کو جھوٹ بولا ہے اس سے تو معافی چاہنی ہوگی. کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو بری نیت سے دیکھا ہے، کسی کے لیے برا ارادہ رکھا تھا، اس کا حساب تو کرنا ہی ہوگا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور اسی پر مجلس کو تمام کروں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم لوگ قرآن کی آیت وہ بھی یاد ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرا کہ ذرہ برابر. یہ ذرہ برابر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے. ذرہ برابر عمل نہیں، عمل کے پیچھے نیتیں بھی لکھی جاتی ہیں. فقیر کو 10 روپے دیا تھا، نیکی لکھی گئی. دیتے دیتے کراہت کے ساتھ میں نے اس کی غربت کو دیکھ کر منہ موڑ لیا، وہ عمل بھی لکھا جائے گا. جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر اپنا قبضہ مضبوط کرتی جا رہی تھی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی حکومتیں یا تو سرنڈر کر رہی تھی یا اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے ان کی عورتیں کنوؤں میں گر کر خودکشی کرتی تھی. ایسے بہت سے واقعات ہیں. کچھ لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے مقامات پر چلے گئے تھے. تو اسی طرح ایک ہندوستانی شہزادہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ ہندوستان سے نکل کر مکہ چلے جائے، خانہ خدا میں جتنی زندگی اس کو مل سکتی ہے وہیں پر گزارے گا. فکر تھی کہ کھانا پینا کیسے ہوگا، تو اس نے اپنے ساتھ کچھ قیمتی ہیرے رکھ لیے تھے کہ آہستہ آہستہ ایک ایک بیچتا جاؤں گا اور اس سے گزر بسر ہوتی جائے گی. پہنچ گیا، زندگی کا آغاز کیا. کچھ ہی دنوں میں اسے کسی کام سے مکے کے باہر جانا ہوا. اب اس سے ڈر پیدا ہوا کہ اگر ہیرے میرے ساتھ پوری زندگی کا سرمایہ ہیں، اگر لے کر جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ کوئی راستے میں لوٹ لے، ڈاکہ پڑ جائے، گر جائے، کھو دوں گا. تو اس نے ارادہ کیا کہ کسی امانت دار شخص کے پاس یہ رکھا دی جائیں. پوچھا اس شہر میں کوئی امین ہے، کوئی امانت دار ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک ملا ہے، ان کا نام ہے ملا طاہر، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور ہر ایک سے پوچھا، سب نے اس کا نام دیا کہ بہت بڑا امانت دار ہے. اس نے ان کے پاس اپنی ہیروں کی تھیلی رکھا دی. کام سے مکے کے باہر گیا، لوٹ کر واپس آیا، 2-4 دن لگے. ملا طاہر کے گھر پہنچا، دق الباب کیا.
اس سے بڑھ کر اس کے واسطے قیامت خیز خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ بچوں نے آ کر خبر دی کہ ملا طاہر کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں ہے۔ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا کہ کیا تمہارے والد نے کسی امانت کا ذکر کیا ہے؟ میں نے ان کے پاس رکھائی تھی۔ تو بچوں نے کہا کہ ان کے پاس تو بہت سے لوگ امانتیں رکھاتے تھے، بہت بڑا صندوق اٹھا لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری امانتیں ہیں جو لوگ ان کے پاس رکھایا کرتے تھے، تمہاری اگر اس میں کوئی امانت ہو تو تم اسے اٹھا سکتے ہو۔ اس نے سارے سامان ٹٹول لیا کہ اس میں تو میری امانت نہیں ہے۔ بچوں نے کہا کہ جو ہے وہ اسی میں ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ اس نے ہمارے جیسے ذاکرین سے مجلسیں سنی تھی کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اگر نیک ہو تو اس کی روح وادی السلام میں جاتی ہے، اور اگر بد ہو تو اس کی روح وادی برہوت میں جاتی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وادی السلام اس وقت زمین میں کہاں ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے کہ نجف کے قریب قبرستان جو ہے، اس قبرستان کا نام وادی السلام ہے، جہاں انبیاء سے لے کر موجودہ زمانے کی کئی شخصیتیں دفن ہیں۔ چونکہ سن رکھا تھا کہ نیک لوگوں کی روحیں وادی السلام میں ہوتی ہیں، چلا گیا۔ صبح سے شام تک پکارتا ہے، یا ملا طاہر، یا ملا طاہر۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، مہینہ گزرا۔ تو قبرستان کے نگرانکار نے کہا کہ بھائی تم بڑے عجیب نظر آتے ہو، جتنے لوگ یہاں آتے ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی ٹھہرتا نہیں یہاں پر، مگر تم کو ایک عجیب انسان دیکھ رہا ہوں میں کہ تم یہیں پر قیام کرے ہو، اور یہ جو پکارتے ہو تم ملا طاہر ملا طاہر، یہ ہے کون؟ کہ میں ملا طاہر سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ ملا طاہر ہے کون؟ تعجب ہے، تم کو ملا طاہر کون ہے نہیں معلوم؟ پورا علاقہ جانتا ہے کہ ملا طاہر سے بڑھ کر کوئی متقی، پرہیزگار، امانتدار نہیں ہو سکتا، اور میں نے ان کے پاس اپنی امانت رکھائی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی روح یہیں کہیں گھوم رہی ہوگی، اس لیے ان کو پکار رہا ہوں۔ اور نگران کر مسکرایا۔ اس نے کہا کہ مگر تم سے یہ کس نے کہا کہ ملا طاہر کی روح وادی السلام میں؟ تو شہزادے کو غصہ آیا کہ تم عجیب انسان ہو۔ وادی السلام صرف اور صرف نیک لوگوں کی روحوں کی جگہ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ملا طاہر سے بڑھ کر کوئی نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی روح اگر یہاں نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، تم اتنے دنوں سے یہاں قیام کیے ہوئے ہو، روز پکارتے ہو، ملا طاہر تم کو ملا نہیں، ایک کام کرو، کچھ دن وادی برہوت میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ مل جائے، نہ ملے تو پھر لوٹ کر آ جاؤ۔ وادی برہوت معلوم ہے لوگ کہتے ہیں یمن میں ہے۔ چلا گیا، پہلے دن قبرستان داخل ہوا، پکارا یا ملا طاہر۔ ملا طاہر تو نہیں آیا، مگر ایک انتہائی کمزور، ضعیف، ناتوان، جلا ہوا شخص چلتا ہوا آیا۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا میں نے تم کو نہیں بلایا ہے، میں نے ملا طاہر کو بلایا۔ اس نے کہا میں ملا طاہر ہوں۔ پہلے ایک امن ہوا تھا تو عقل چکرا گئی تھی جب اس نے ہیرے کھوئے تھے، آج دوسری مرتبہ اس کی عقل چکرا گئی کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملا طاہر جس کا ایک پکچر اس کے ذہن میں تھا، اس کی ایسی حالت ہو سکتی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ تم ملا طاہر ہو؟
مطلب ہے کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا ظلم کیا؟ آنے والے انسان نے کہا کہ خدا کو کبھی ظالم مت کہو، سچ پوچھو تو میری نیکیوں کا صلہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کہ پھر یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ کہ یوں سمجھو کہ ایک بہترین خوبصورت حسین پرندہ ہے جو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اڑ سکتا ہے، مگر تم نے اس پرندے کے پیروں میں 3 پتھر باندھ دیے جس کی وجہ سے وہ اب اڑ نہیں سکتا۔ پتھر کے باندھنے سے اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئی، اس کے اڑنے کی طاقت میں کمی نہیں آئی، مگر وہ اس لیے نہیں اڑ سکتا کہ تم نے اس کے پیروں میں 3 پتھر باندھ دیے۔ کہ میرے اندر اللہ نے میری عبادتوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے جو صلہ دیا ہے، میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ میں وہ 3 گناہ جو بدشکل پتھر میرے ساتھ باندھے گئے ہیں اس سے آزاد نہ ہو جاؤں۔ تم نے 3 گناہ کیے؟ کہاں؟ ایک گناہ یہ تھا میرا کہ میں نے 1 درہم خمس کا ایک غیر مستحق کو دیا تھا۔ 1 درہم کسی غیر مستحق انسان کو میں نے سپورٹ کیا۔ میں نے ابھی تک کتنوں کو سپورٹ کیا، اس میں کتنے مستحق تھے، کتنے غیر مستحق تھے؟ میرا دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہماری ملاقات ایک عالم سے ہوئی تھی مگر میں نے اس کی عزت نہیں کی۔ اور تیسرا شاید وہ میرا سب سے بڑا گناہ رہا ہو، وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے باپ کو ناراض کیا تھا، بلکہ والدین کو ناراض کیا تھا۔ میں اصفہان کا رہنے والا، میری خواہش تھی، تمنا تھی کہ زندگی کے آخری لمحات میں خانہ خدا میں گزاروں، اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا۔ میں جب اپنے آپ کو تیار کر چکا تو میں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ ہم لوگ یہاں سے اب مکہ جائیں گے، باقی زندگی وہیں گزاریں گے۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہماری عمر اتنی ہو گئی کہ ہم ایک نئے مقام پر، نئے شہر میں جا کر قیام کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی مرضی، میں تو جا رہا ہوں۔ ماں باپ راضی نہیں تھے اور میں نے ان کو خانہ خدا میں جانے کے لیے اکیلا ان کے گھر میں چھوڑ کر خود چلا آیا۔ شاید ملا طاہر کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ماں کے چہرے کو دیکھ لینا خانہ خدا کے چہرے کو دیکھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ وہ اپنی دانش میں سمجھ رہے تھے کہ اگر میں اپنی باقی زندگی خانہ خدا میں گزاروں، حرم میں گزاروں، تو مجھے بہت عظیم ثواب ملے گا۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ والدین کی ناراضگی ان کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ تو 3 گناہوں کا فقط انہوں نے ذکر کیا۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے پورا شہر گواہی دے رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 1 درہم، ایک عالم کی توہین، 1 دفعہ والدین کو ناراض کیا۔ بس مجلس چہلوں میں، مجلس ایصال ثواب ہے۔ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ اگر ان الفاظ، ان جملوں کو جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس سے اگر ایک بھی انسان کی زندگی سنور جائے، میری زندگی اگر سنور جائے، میرے کچھ گناہوں میں تخفیف ہو جائے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ سارے کا سارا ثواب مرحوم کو مل جائے۔ اتنے سارے لوگ اس وقت دنیا کے مختلف مقامات سے اس مجلس میں شریک ہیں، سب اس بات کو سن رہے ہیں۔
اگر کسی ایک انسان کے دل میں بھی نور الہی جلوگر ہو جائے اور اس کی عمل میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، ہم کو نہیں معلوم کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا اور مرنے والے کی روح کو کتنا کنٹینیوس ثواب ملتا جائے گا۔ ہاں، میں مخاطب ہوتا ہوں جناب علی اصغر بھائی سے کہ دیکھتے دیکھتے دن اتنی تیزی کے ساتھ گزر گئے کہ 40 ہو گیا، 40 ہو گیا۔ شجی بھائی نے بہت سی باتیں کی جعفر بھائی کے تعلق سے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پھر انسان خود بخود اپنے ذہن کو تیار کر لیتا ہے کہ جو آتا ہے دنیا میں اس کو تو جانا ہی ہے۔ رشتوں کے ٹوٹنے کا غم ہوتا ہے، محبتوں کے اوقات یاد آتے ہیں۔ ہمارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ آج مرحوم کا 40 ہے، ہم یاد کرتے ہیں کربلا کے 40 کو۔ کس طریقے سے آج دنیا کے مختلف مقامات سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم اس مجلس عزا میں شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کو بذریعے میسج، ٹیلی فون، تسلی کے الفاظ، دلاسا پرسا ذہن جاتا ہے خود بخود کہ مدینے میں بھی کوئی رہتا تھا، ان کو کیسے پرسا ملا ہوگا۔ خبر آمد جب مدینے کے شہر میں گونجی، نہیں معلوم کتنے بچے تھے جنہیں اپنے والدین کا انتظار تھا۔ اور آپ سنتے ہیں جس دختر کو امام مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر مشیت الہی ہمیں اجازت دے تو ہم بلائیں گے، پتہ نہیں اس بیٹی کو اپنے باپ کے آنے کا کتنا شدید انتظار رہا ہوگا۔ شاعر نے الفاظ میں باندھ کر کہا تھا کہ سر پر چادر ڈالے ہوئے بچی گھر سے باہر نکل گئی، اعلان کرتی ہوئی کہ وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں۔ اور ایک بیٹا تھا جسے اپنے باپ کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا خواہشات کے انبار اور منصوبے بنا رکھے تھے باپ سے ملاقات کے لیے۔ اعلان کرنے والا مدینے کی گلیوں سے گزرتا جا رہا تھا، اعلان کرتا ہوا کہ ایک سنانی لایا ہوں، قبر رسول پر چلو، مسجد میں جمع ہو، وہاں پہنچ کر تفصیلی خبر سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، مسجدوں سے، مدرسوں سے لوگ نکل نکل کر بشیر کے ہمراہ ہوتے جا رہے تھے، مگر ایک سوال کرنے والا بشیر کو ایسے ملا کہ بشیر مسجد تک جانے کا انتظار نہ کر سکا اور مجبور ہو گیا کہ اس بچے کو بشیر جواب دے۔ بشیر کہتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں ناقے پر سوار ہو کر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، تو میں پیادہ ہو گیا، اعلان کرتا جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سر راہ ایک بلند قامت بیوی کھڑی ہے، بازو میں اس کے ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ بچے کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے اپنی اس بزرگ خاتون سے دامن کو چھڑایا، مجمع میں راستہ بناتا ہوا میرے قریب آ گیا اور قریب آ کر میرے دامن کو پکڑ کر کھینچتا ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ بچہ کم سن ہے، مجمع بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ مجمع میں کچل جائے۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، گوشے میں گیا، پوچھا صاحبزادے تم کون ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بچے نے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ بشیر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہتا ہے کہ شیخ سوال تو میرے پاس ہے، جواب تجھے دینا ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ اتنی بہادری کے ساتھ بچے نے مکالمہ کیا کہ میں نے اندازہ کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ کسی شجی انسان کا بیٹا ہے۔ میں نے پوچھا صاحبزادے کیا پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو بچے نے سوال کیا کہ پہلے اتنا بتا دے کہ یہ علم کہاں سے لے کر آیا ہے،
جب قافلہ مدینے سے گیا تھا تو یہ علم میرے بابا کے دوش پر تھا. میں سپاہی کا بیٹا ہوں, جانتا ہوں کہ علم جب ہی جگہ بدلتا ہے جب علمدار مارا جائے. اگر تو یہ کہہ دے کہ میرا بابا قافلے میں آ رہا ہے تو میں گھر جاؤں گا, نیا لباس پہنوں گا, بابا کے استقبال کے لیے آؤں گا. تو بشیر کو پوچھنا پڑا کہ صاحبزادے تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ بچے نے بے ساختہ کہا میرے بابا کا نام عباس ہے. بشیر نے سر کو پیٹ لیا, کہا صاحبزادے تم یتیم ہو گئے, تمہارے بابا کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے ہاتھوں کو کٹائے آرام کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ رَحِمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ. آپ سے گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب جعفر احمد صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.